السلام علیکم گائز، میرا نام سریاب ہے۔ ottoman امپائر نے اناطولیہ کے اندر بھی وہ کانکویسٹ کرنا شروع کر لیا، ایریا کو کانکر کرنا شروع کر لیا تھا، اور بالکان کے ایریا کو بھی کانکر کرنا شروع کر دیا تھا۔ جو بزنطین امپائر جو اتنی اسٹرانگ تھی، جو وہ 2 سینچریز پہلے، اب وہ ایک ویسل تھی، ویسل ٹائپ تھی ottoman امپائر کی، اور جو سربیا بھی تو ایک ویسل بن گیا تھا۔ پھر ottoman امپائر نے نے پہلے کوشش بہت کی اس وہ کانسٹینٹینوپل کو فتح کرنے کے لیے، وہ فتح نہیں کر سکے کیونکہ دیواریں اتنی مضبوط تھی۔ ہاں، ایک سٹی تو وہ انہوں نے کانکر کر لیا تھا، نارڈر سٹی ویرنا والا، لیکن ابھی تک انہوں نے ان کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا ان دیواروں کو توڑنے کے لیے، کیونکہ یہ اتنی مضبوط تھی۔ مسلمانوں نے نہیں، عربوں نے پہلے بھی کوشش کی تھی، پھر ترک لوگوں نے بھی، پھر منگول لوگوں نے بھی، پھر بلگیرین لوگوں نے بھی، آہستہ آہستہ انہوں نے کوشش کرتے گئے، لیکن دیواریں اتنی مضبوط تھی، کوئی بھی نہیں توڑ سکا۔ اور پھر کیا ہوا، 1453 میں سلطان محمد نے فتح کر لیا، اور پھر 1520 میں کیا ہوا کہ سلطان دا میگنیفیسنٹ نے کیا کانکر کیا مدینہ کو پارٹ بنا دیا تھا ottoman امپائر کا، اور جو ایجپٹ کو بھی اور الجیریا کو بھی، اور پھر ottoman امپائر کروشیا تک آ گیا۔ پھر ویسل جو کیا کہتے ہیں، جو رومینیا کا ساؤتھ پارٹ، وہ ایک ویسل بن گیا۔ جو ottoman امپائر آہستہ آہستہ یہ مضبوط ہوتا گیا۔ جب ایک سلطان مرتا تھا، پھر اس کا جو بیٹا ہوتا تھا وہ بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ بن جاتا تھا۔ یہ ہے کہ ایک جگہ امیجن کریں، الجیریا کے اندر رات ہو رہی ہے، اور کیا کہتے ہیں انقرہ میں صبح ہو رہی ہے، یہ ایگزامپل ہے۔ وہ اتنی بڑی ہوگی، اوپر سے ottoman امپائر نے کیا اکانومی تھی، کوئی وہ سب کچھ تھا، ایتھنیسٹی بڑی تھی۔ اور پھر کیا ہوا، 1550 آتے آتے انہوں نے ہنگری کو بھی فتح کر لیا۔ یہ ہنگری تک فتح کر لیا، لیکن وہاں پر یہ ویسل بھی تھے، رومینیا ویسل ٹائپ تھا۔ خیر کہ ottoman امپائر نے پورا اناطولیہ فتح کر لیا تھا 1550 آتے آتے، اور جو تھوڑا بہت رشیا کا پارٹ تھا وہ بھی انہوں نے لے لیا۔ جو ottoman امپائر آہستہ آہستہ اتنا وہ سپر پاور بن گیا تھا، اور اکانومی اچھی تھی، جو ٹریڈ ہوتی تھی وہ بھی ottoman امپائر سے ہوتی تھی، کیونکہ ottoman امپائر نے وہ سوئس کنال کو کنٹرول کرتا تھا۔ لیکن ایک چیز میں ottoman امپائر بہت کمزور تھا، وہ تھا نیوی اتنی خاص نہیں تھی، کیونکہ ottoman امپائر ottoman امپائر وہ سپر پاور بن گیا 1550 آتے 1590 تک ottoman امپائر نے پورا وہ کیا کہتے ہیں آذربائیجان اور جارجیا اور آرمینیا کو بھی فتح کر لیا، اور یہ انہوں نے جو پورا رومینیا نہیں ہوتا اس کو ویسل بنا دیا، یہ ان کی ویسل تھے۔ پھر 1590 آتے ottoman امپائر وہ کیا کہتے ہیں ہنگری سے لے کے آذربائیجان تک تھا، الجیریا سے لے کے عراق تک۔ 1590 آتے آتے یہ اتنی سپر پاور بن گئی، اور 1590 میں انہوں نے وہ کیا ایکسپینشن ختم نہیں ہوئی، 1683 آتے آتے انہوں نے ایکسپینشن کو ختم کر لیا۔ جو سلطان آہستہ آہستہ جو سلطان آتے گئے، لیکن جو نیو سلطان آتے وہ تو بہت کمزور تھے، پہلے سلطان جیسے نہیں تھے، جیسے اورحان تھا، عثمان تھا، ارطغرل غازی تھا، ویسے نہیں تھے۔
وہ उनके पास वो आराम करते थे, कुछ कुछ उनके पास रहता नहीं था। वो भी कमज़ोर, क्या कहते वो भी किंगडम के लिए कुछ करते ही नहीं थे, सल्तनत के लिए करते थे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। 1650 आते आते इन्होंने इन्होंने थोड़ा बहुत वो क्या कहते हैं, सफ़ेद एम्पायर ने थोड़ा बहुत वापस ले लिया था ये एरिया। ये एरिया ये ये एरिया ये नहीं काउंट होता कि इन्होंने इस डाउनफॉल शुरू हो गया, नहीं, डाउनफॉल असल में शुरू हुआ था 1830 के अंदर। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ऑटोमन एम्पायर, जब ऑटोमन एम्पायर 1650 में क्या हुआ कि ऑटोमन एम्पायर वो क्या वो स्लोवाकिया, हाँ, स्लोवाकिया तक चला गया था। और ऑटोमन एम्पायर ने थोड़ा बहुत एरिया लॉस किया था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आप ये कि ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर हो गया, नहीं नहीं। ऑटोमन एम्पायर ने अफ्रीका के अंदर भी कॉन्क्वेस्ट किया। इन्होंने इन्होंने नॉर्थ सूडान को भी वो कॉन्कर किया और ऊपर से एरिट्रिया को और जिबूती तक गए। फिर ऑटोमन एम्पायर ने थोड़ा पर वो ले लिया। फिर से इन्होंने वो क्या कहते हैं अज़रबैजान के ऊपर ले लिया, वो कॉन्कर कर लिया फिर से। पर वो वेसल थे। फिर क्या हुआ कि ऑटोमन एम्पायर वियना तक चले गए 1683 में। इधर जो आप लाइट ग्रीन देख रहे हैं ऊपर, जो वो इस तरह के जो ऐसा, हाँ, ये सारा एरिया वेसल था ऑटोमन एम्पायर का। वेसल का ये मतलब है एक 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 क्या कहते हैं, एक कंट्री डायरेक्टली तो नहीं करता लेकिन उसके पास इंडिपेंडेंस थे। इंडिपेंडेंस क्या कहते हैं, वो थे, वो अपनी जुबान बोल सकता है, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जो जितना वो कर सकते थे। वो थोड़ा बहुत वो था उसका, थोड़ा बहुत ऑटोमन एम्पायर का। फिर 1788 में क्या हुआ कि ऑटोमन एम्पायर ने ये सारे एरिया लॉस कर लिया मार्केट के अंदर। तब ये लॉस इतना ज़्यादा नहीं था जैसे हम कह सकें ये कमज़ोर हुई। हाँ, थोड़ा बहुत कमज़ोर हुई ऑटोमन एम्पायर। और जो वलेंशिया, ये मोल्दाविया वाला फिर भी पपेट था, लेकिन इन्होंने जो आधा वाला पार्ट था वो निकल गया ऑटोमन एम्पायर के हाथों से। और जॉर्जिया का जो इलाका था, जॉर्जिया करते ऑटोमन एम्पायर के पास अभी भी था। जैसे ऑटोमन एम्पायर स्टेबल था, जैसे वो क्या कहते हैं, कॉन्कर नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, बस राइस भी नहीं था, फॉल भी नहीं था, जैसे वो स्टेबल एक कंट्री होता था वैसा था। ये ऑटोमन एम्पायर ने कुवैत तक ले लिया था। और जो अल्जीरिया, लीबिया, तुनीस वाला इलाका था वो वेसल था, सॉरी। और मदीना वाला इलाका भी वेसल था। ये क्या करते थे, ये थोड़ा बहुत वो लॉस करते थे, फिर से वापस ले लेते थे 1700s में। फिर 1739 में ऑटोमन एम्पायर ने जो थोड़ा बहुत जो सर्बिया का इलाका लॉस किया था, क्राइमिया वो वगैरह, उन्होंने वापस ले लिया था। वापस हंगेरियन एम्पायर ने ले लिया था, क्योंकि एक ट्रीटी थी, उस ट्रीटी में ये था अगर 1718 में हमने ये इलाका ले लिया, फिर 1739 में हम आपको वापस कर लेंगे ये वाला इलाका, उन्होंने कर लिया। ऊपर से जो वलेंशिया का जो इलाका था वो भी ऑटोमन एम्पायर के पास वापस आ गया। और ऑटोमन एम्पायर फिर से ठीक हो गया, स्टेबल हो गया, ये कमज़ोर नहीं था। और 1739 में क्या हुआ कि ऑटोमन एम्पायर की वो क्या कहते हैं, नेवी भी स्ट्रॉन्ग होगी। फिर 1792 में क्या हुआ कि वापस ऑटोमन एम्पायर ने क्या हुआ कि जो हंगेरियन एम्पायर ने सर्बिया का जो नॉर्दर्न एरिया वापस ले लिया था और थोड़ा बहुत मोंटेनेग्रो। और फिर ऑटोमन एम्पायर ने वापस यमन तक का इलाका वापस ले लिया था। फिर ऑटोमन एम्पायर और स्ट्रॉन्ग भी थोड़ा बहुत कमज़ोर हो गया।
कमज़ोर इसलिए हो गया था क्योंकि इकोनॉमी नीचे जा रही थी, اوپر سے تھوڑا بہت وہ آرمی بھی تھوڑی بہت خراب ہوتی جا رہی تھی، اور پھر جو سلطان تھے وہ اتنے طاقتور نہیں تھے، ان کو عثمانی امپائر کو چلانا نہیں آ رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتے ہیں، لیکن 1792 میں اتنا زیادہ کمزور نہیں ہوئیں گے جتنا 1830 میں ہوئیں گے، کیونکہ عثمانی امپائر نے کیا کیا، اتنی زیادہ وہ نہیں کرتے تھے، پھر عثمانی امپائر ہر چیز کو جی کر کے ختم کر لیتا، پھر 1830 میں کیا ہوا کہ جو گریس کا علاقہ وہ اس نے آزادی لے لی، کہ انہوں نے کہا ہم نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، اور پھر گریس علیحدہ ہو گیا، اور پھر فرانس جو الجیریا کا ناردرن علاقہ وہ فرانس نے لے لی، فرانس کی کالونی بن گیا، پھر عثمانی امپائر کمزور ہو گیا، اتنا زیادہ کمزور ہو گیا کہ وہ واپس علاقے لے نہیں سکتا تھا۔ ہاں 1792 میں یہ ہوتا تھا کہ عثمانی امپائر علاقے وہ کیا کہتا تھا، علاقے وہ لے بھی لیتے تھے، دوسرے امپائر وہ واپس بھی لے لیتا تھا، پھر عثمانی امپائر نے ایجپٹ کے اندر بھی اس طرح کر کے ایڈوانس کیا، آہستہ آہستہ وہ لیبیا کے اندر بھی انہوں نے ایڈوانس کیا۔ اس کا یہ تو نہیں مطلب وہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے وہ تھے، کیا قبیلے تھے، وہ قبیلوں سے وہ جیت جاتے تھے اور بڑے بڑے امپائر سے ہار جاتے تھے، اور پھر عثمانی امپائر اور ختم ہوتا گیا مطلب اکانومی خراب ہوتی گئی، آہستہ آہستہ اتنی خراب ہو گئی، آرمی بھی نہیں چل پا رہی تھی، آرمی بھی کنٹرول نہیں کر سکتی تھی، وہ تھوڑا بہت آرمی نے کیا 1830 میں حصہ کر کے، لیکن 1850 میں کیا ہوا کہ ایجپٹ سودان والا علاقہ وہ پپٹ سا ہو گیا، لیبیا کا جو ویسٹرن ایریا تھا وہ انہوں نے لے لیا، انہوں نے ایڈوانس کیا، ٹونیزیا وہ بھی فتح کر لیا، وہ بھی ویسل سا ہو گیا، اور رومینیا کا بھی ویسل سا ہو گیا، مونٹینیگرو بھی تھوڑا بہت چلا گیا، صرف باقی میں یہ ہوا تھا، ناردرن پارٹ آف گریس، بلگیریا پورا، میسیڈونیا، ساؤتھ پارٹ آف سربیا، البینیا پورا بوسنیا، یہ آہستہ آہستہ اور کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ عثمانی امپائر چل بھی نہیں سکتا تھا، اکانومی بھی خراب ہوگی، جو ہتھیار تھے وہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ تھے، سارا کچھ آؤٹ ڈیٹڈ سامان تھا، اتنا آؤٹ ڈیٹڈ تھا کہ کرائمیا وار میں جو رشیا نے کیا تھا اس سے وہ ہار گئے 1850 کی جنگ میں، وہ پھر واپس کرائمیا لیا بھی نہیں، ہاں 1798 میں واپس لیا، بار واپس لیا، لیکن 1850 میں یہ ہوا کہ انہوں نے واپس ہی نہیں لیا، وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے، اور جو ایجپٹ کا انہوں نے واپس لے لیا تھا، لیکن پھر اس سے کیا ہوا کہ کیا کہتے ہیں برٹش امپائر نے واپس لے لیا، برٹش امپائر نے لے لیا، اور عثمانی امپائر اور کمزور ہوتا گیا، ہاں پھر آئے 1862، عثمانی امپائر نے پورا ایجپٹ کو فتح کیا، تھوڑا سا لے لیا، یہ پورا تھا وہ کیا کہتے ہیں لیبیا کا، یہ پپٹ سا پھر سے ختم ہو گیا، ویسل پھر سے ختم ہو گئی، یہ 1862 میں عثمانی امپائر اور کمزور ہو گیا، انہوں نے تھوڑا بہت لیا ہے تیرا کا پورا علاقہ، لیکن وہ نہیں کر سکتے تھے، اور ایکسپینڈ صرف افریقہ کے اندر کر سکتے تھے، یورپ کے اندر تو جو اور اسٹرانگ امپائر تھی، اور وہ کر بھی نہیں سکتے تھے، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ عثمانی امپائر میں جو بلگیریا رومینیا والا علاقہ تھا اس نے بھی کیا ہمیں بھی آزادی دو، کیونکہ
کیا کہتے ہیں گریس نے بھی کہہ دیا تھا مجھے آزادی دو، گریس نے لے لی، گریس چلا گیا 1830 میں۔ گریس گریس تو گریس کو یہ اگر گریس نکل گیا پھر بلگیریا کو بھی آزادی چاہیے، پھر بوسنیا کو بھی۔ ہاں بوسنیا تو مسلمان ہیں، وہ انہوں نے نہیں کی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں آسٹرین امپائر نے اس نے بھی لے نہیں، ہنگیرین امپائر نے کیا کیا، وہ بوسنیا کو لے لیا۔ اور پھر جو ناردرن پارٹ آف کیا کہتے ہیں بلگیریا وہ ایک ویسل بن گیا۔ ہاں ایجپٹ اور سوڈان پھر سے ویسل بن گئی، لیکن کیا ہوا کہ وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ جو ایجپٹ اور سوڈان وہ واپس چلا گیا، کیا کہتے ہیں برٹش امپائر کے پاس چلا گیا تھا۔ اور جو لیبیا صرف وہ لیبیا آخری کنٹری تھا جو افریقہ کے اندر تھا، کہ اوٹومن کا پارٹ تھا، اوٹومن امپائر کا۔ پھر کیا ہوا کہ اوٹومن امپائر تھری کانٹیننٹس میں تھی، لیکن لیبیا تو جڑا ہوا نہیں تھا جیسے پہلے تھا 1683 میں۔ 1683 میں تو جڑا ہوا تھا، لیکن لیبیا اب نہیں جڑا ہوا۔ پھر اوٹومن امپائر واپس بھی نہیں لے سکتے تو علاقہ، اور وہ ہار گئے۔ پھر کیا ہوا 1912 میں کیا ہوا کہ اوٹومن امپائر کو وہ بینکرپٹ ہو گیا۔ اور پھر 1812 میں پھر رشیا نے کیا کیا بلگیریا کو آزاد کروا دیا، آزاد کروا لیا پھر اور کمزور ہو گیا۔ پھر رشیا نے جو وہ جارجیا کا بھی علاقہ لے لیا، جو یہ والا علاقہ جو ارمینیا اور کیا کہتے ہیں ترکی کا بارڈر وہ بھی رشیا نے لے لیا۔ پھر 1912 میں کیا ہوا کہ لیبیا اٹلی کے پاس چلا گیا، اٹلی نے کانکر کر لیا۔ اور پھر تھوڑا بہت کیا ہوا سربیا رہ گیا، البینیا اور ناردرن پارٹ آف گریس، اور پورا کیا کہتے ہیں پورا صرف تھوڑا بہت بلگیریا کا علاقہ، بس صرف 2 کانٹیننٹس میں ہو گئی اوٹومن امپائر، یورپ اور ایشیا۔ بس اکانومی اور کمزور ہوگی۔ پھر 1912 آتے البینیا کو بھی چاہیے تھی آزادی، جو گریس میں ناردرن پارٹ میں گریس رہتے تھے ان کو بھی گریس کے ساتھ ملنا تھا، اور جو سیرٹر آئلینڈ ہے اس کو بھی چاہیے، مطلب وہ گریس کے ساتھ یونائٹ ہوتا ہے، وہ گریس کے ساتھ یونائٹ ہوئے گئے ہو آہستہ آہستہ ہو، یہ اور کمزور ہوتے گئے۔ پھر 1913 میں فرسٹ بالکن وار ہوئی، اوٹومن امپائر اور کمزور ہو گیا۔ پھر اوٹومن امپائر نے تھوڑا بہت یہ کیا کہ اکانومی لی، کانسٹیٹیوشن بنایا 1812 میں، یہ وغیرہ کانسٹیٹیوشن بنایا، وہ اس طرح کر کے کیا، لیکن کیا ہی کہہ سکتے تھے اور کمزور ہو گیا۔ کانسٹیٹیوشن تو انہوں نے 1830 میں بنانا تھا، اور پھر کیا ہوا کہ اوٹومن امپائر 1914 آتے آتے یہ بیٹھ رہ گیا، صرف تھوڑا سا پارٹ وہ یورپ میں رہتا تھا، باقی سارا پارٹ ایشیا کے اندر تھا۔ پھر اوٹومن امپائر نے کیا انہوں نے ورلڈ وار 1 میں آ گئے، جب وہ ورلڈ وار 1 میں آ گئے پھر اور کمزور تھے، وہ ایجپٹ کا علاقہ انہوں نے اٹیک کیا، نہیں لے سکے اور کمزور ہو گئے۔ جب ایسے ہوا پھر اوٹومن امپائر نے رشیا نے نارتھ سے اٹیک کر لیا، پھر وہ کیا کہتے ہیں وہ یو کے نے ساؤتھ سے اٹیک کر لیا۔ اٹیک کرتے کرتے پھر کیا ہوا کہ اوٹومن امپائر پہلے ہی کمزور تھا، اب وہ اور کمزور ہو گیا۔ وہ جو عرب ریوولٹ بھی ہوا، پھر اوٹومن امپائر نے کیا ہوا کہ
1920 میں صرف اناطولیہ کا علاقہ رہ گیا تھا۔ پھر 1922 میں پھر کیا ہوا تھا، آٹومن امپائر آٹومن ریپبلک بن گیا، تب آٹومن ریپبلک بنا، پھر آٹومن امپائر اور کمزور ہو گیا، پھر ترکی آیا، ترکی نے لیا علاقہ، پھر ترکی نے وہ آٹومن فیملی کو ایک اور ملک نے بھیج دیا، پھر ترکی بنا، پھر وہ سارے وہ گریس وغیرہ نکل گئے اور اناطولیہ سے، پھر آٹومن امپائر کے پاس ختم ہو گیا، پھر ترکی آ گیا، ترکی کے بعد وہ آٹومن امپائر کا قصہ ہی ختم۔ اللہ حافظ گائز۔